بنی اسرائیل میں ہوا یوں کہ 70 افراد کو منتخب کیا موسیٰ علیہ السلام نے. انہوں نے مطالبہ کیا تھا جی کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو شرف کلامی آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، کلام جو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوہ طور پر، وہ کلام ہم بھی سن لیں. تو امتی کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا. تم امتی ہو، نبی کے اوپر ایمان لاؤ، ان کو شرف کلامی ہو رہا ہے تم مان جاؤ. کہنے لگا نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہمیں ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں سنایا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تو قبول کر لی، لیکن ہوا کیا، جیسے ہی ان کی دعا قبول ہوئی، انہوں نے شرف ہم کلامی بعد میں 70 افراد گئے اور سن لیا، تو کہنے لگے ٹھیک ہے کریں گے، اب سوچیں گے. یا پھر کہنے لگے کہ پھر ہمیں ابھی تک دیدار تو ہوا نہیں ہے، صرف کلام ہی تو سنا ہے. تو ایسی ایسی بات، اعتراض اور سستی کی باتیں. اسی وقت عذاب آیا، زلزلہ آیا اس پہاڑ پہ، اور آسمان سے بجلی گری. 70 کے 70 افراد کو اللہ نے موت کی نیند سلا دی. موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے پوری قوم میں سے، 12 لاکھ افراد میں سے 70 افراد لے کے آئے تھے. وہ پریشان ہو گئے کہ اب پوری قوم میں واپس جاؤں گا، وہ کہیں گے 70 بندے آپ نے چنیدہ چنے جو بزرگ تھے نا، وہ سارے آئے ہوئے تھے، وہ سارے بزرگ ہی ختم ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کا مزاج نا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے تکلفی کا تھا، جو کسی نبی کا نہیں تھا. 1.25 لاکھ نبیوں میں بشمول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بات نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا مزاج تھوڑا سا مختلف تھا، اللہ نے خود ہی بنایا ہوا تھا. کہنے لگے یا اللہ ان کو مارنا تھا، میرے سر کیوں چڑھا دیا؟ میرے سر کیوں چڑھا دیا؟ ان کی اگر موت لکھی ہوئی تھی تو ان کو تو یا اللہ زندہ کر، بس مجھے نہیں پتا، ان کو زندہ کر، بعد میں جو مرضی کرنا، ابھی زندہ کرانے میں نے، اور زندہ بھی کر، قوم میں نے لے کے جانا ہے، 70 کے 70 لے کے جانے ہیں، چند ایک بھی نہیں چھوڑوں گا. دعا کی، اللہ نے قبول کر دی، اور سارے دوبارہ زندہ ہو گئے، اور زندہ ہوئے اور سارے قوم میں آئے اور کہنے لگے یا اللہ یہ آپ نے امتحان لیا، شکر ہے تو نے مجھے پاس کر دیا. تیرے امتحان میں پاس ہوتے تھے، قوم کے امتحان میں ناکام ہو رہا تھا، وہ بھی بچ گیا. تیرا شکر ہے یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، تو بہترین معاف کرنے والا ہے. تو سبق اس واقعے سے یہ نکلا کہ جو بندہ کہتا نا یار میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، تو سمجھ لے کہ تیری دعائیں، تیرے آسمان سے جو بندے کے اوپر آفات اور مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں نا، تو جب بندہ دعا مانگتا ہے تو یہ ایٹم بم بن کر، میزائل بن کے اس مصیبت کو لگ جاتی اور وہ عذاب نہیں آتا. تو شکر یہ کم ہے کہ میرے اوپر عذاب نہیں آ رہا. ہم کہتے نہیں میں نے جو مانگا تھا ملا کیوں نہیں. جی آیات پہ آتے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 افراد کو چنا ہمارے وعدے کے مطابق ہماری ملاقات کے لیے. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. جب زلزلے نے ان کو آ پکڑا، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاج، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو پہلے ان کو ہلاک کر دیتا، اب تو یہ میرے سر چڑھے بھائی، یا یہ مجھ پر آ رہے ہیں. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ اس ایسے کام پر آپ ہلاکت کا فیصلہ کر رہے ہیں جو ہمارے بے وقوفوں نے کیا. یہ ہماری بے وقوفی، اس میں کوئی شک نہیں. ان ہی الا فتنتک، یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے. تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، آپ اس آزمائش کے ذریعے چاہیں جس کو چاہیں ہدایت بھی دے دیں، جس کو چاہیں گمراہ کر دیں. انت ولینا، آپ ہی تو ہمارے ولی ہیں. فاغفر لنا، ہم سب کی غلطیوں کو معاف کر دیجئے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیجئے. وانت خیر الغافرین، اور آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں. معاف کر دیجئے یا اللہ، غصہ نہ کیجئے اور ان کو زندہ کر دیجئے. چنانچہ پھر آگے آیا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے. اور ہم اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم سب نے رجوع کر دیا آپ کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء، میرا عذاب میں جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت سب چیزوں پر وسیع. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں وہ رحمت ان کے لیے لکھوں گا جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. تو میری رحمت وسیع ہے، میں انہیں دوں گا جو ڈرنے والے ہوں گے. اس موقع پر تو معاف کر دیا، ان کو چھوڑ دیا. آئندہ کے لیے میری رحمت لینی ہو تو اس کا ضابطہ تقوی ہے. تقوی کو اپنی قوم سے کہیے، تقوی کو اختیار کیجئے، پھر میری رحمت ملے گی. یہ جو ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس
شیطان آ گیا انسانی شکل میں، آ کر کہنے لگا میری بھی بخشش ہو جانی، میری بھی بخشش ہو جانی ہے. کہتا اللہ پاک کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. تو میں بھی تو شے ہوں نا، رحمتی وسعت کل شیء، اور میں بھی ایک شے ہوں، تو میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو جانی ہے، تو نہ فکر کر، میں نے بخشا جانا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا وہ تو چپ ہو گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو میں شیطان کو جواب دیتا کہ تجھے اللہ نے جو عذاب دینا ہے نا، تجھے جو عذاب دینا ہے اللہ نے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ جواب میں تجھے کہے گا کہ یہ بھی میری رحمت ہے، کیونکہ میں چاہوں تو اس سے سخت عذاب بھی دے سکتا ہوں، تو اس لیے تجھ پر رحمت آلریڈی موجود ہے، فکر نہ کر، اندر ہی رہ تو آرام سے. تو اس لیے کیا ہے فَسَأَكْ، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری رحمت ملنی کس کو ہے؟ اس کے لیے کہ جو اپنے شوق چھوڑ دے، جو اپنے مزاج کو چھوڑ دے، جو طبیعت کو چھوڑ دے. تو دوستو زندگی میں سب سے بڑی جنگ انڈیا کے ساتھ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ جنگ آسان کام ہے، اپنے ساتھ جنگ. کشمیر کی جنگ بڑی آسان ہے، کاش کہ پاکستان والے اپنے نفس کی جنگ جیت جائیں، پھر وہ جنگ ہی نہیں ہے، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. اس لیے میں اور آپ نیت کریں زندگی میں اپنے سے پیار نہیں کرنا، بس اپنے آپ کو رب کا بنانا ہے. بس یہ مل گیا، ولایت مل گئی، آپ کو کسی سلسلے میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ سلسلے بھی ایک ذریعہ ہیں، لیکن جس بندے کو اللہ کی نسبت مل گئی، گناہ سے بچنا مل گیا، وہ پابند نہیں ہے کہ جناب کہیں بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے. گو یہ نعمتیں ہیں، یہ بزرگ بھی نعمت ہیں، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں تو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہو گناہوں کو چھوڑے، حلال کو کھائے، فرائض کو ادا کرے، تعلق بن گیا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Please like, share, and subscribe my channel.